آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، رائے حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق دعوت جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، ارے دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، خلد میں کی جس کی حق نے مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش تک جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد مخدوم محترم لائق صد احترام محسن اہل سنت الحاج حنیف طیب صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، مخدوم محترم لائق صد احترام امام مسجد حاضرہ حضرت علامہ مولانا رفیق عباسی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز مہمانان ذی وقار، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، بالخصوص امام عالی مقام کی محبت میں جمع ہونے والے میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میرے سنی حقیقی اور یقینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی تاریخ شہزادہ رسول کے بارے میں کیا کہتی ہے، اہل بیت کے نوجوانوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، واقعات کربلا کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان گنت ایسے سوالات جو کبھی ذہن میں آ جاتے ہیں، ان سب کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو میں شامل ہوں گے۔ طویل گفتگو ہے اور بڑی محنت ہے اس پر، اور میرے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والا ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے مدد فرمائے، گفتگو میں آسانی پیدا فرمائے، تاکہ میں ایک ایک بار آپ کی خدمت میں لیتا چلوں۔ حضرت امیر معاویہ مورخین کہتے ہیں
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں رجب شریف کے مہینے میں ہوا۔ آپ کے پاس حضور کریم علیہ السلام کے مقدس تبرکات تھے، ازار شریف، ردائے اقدس، قمیص مبارکہ اور حضور علیہ السلام کے ناخن مبارکہ، یہ آپ کے پاس تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور علیہ السلام کی ازار شریف، ردائے مبارکہ اور قمیص اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے وہ جسم کے اعضاء کہ جن سے سجدہ ہوتا ہے ان اعضاء پر حضور کریم علیہ السلام کے منہ مبارک، ناخن مبارک رکھ دیے جائیں، اور مجھے قبر میں اللہ رحمان الرحیم کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ یزید ملعون کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کے والد کی یہی باتیں کافی تھی۔ یزید کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرے بابا جان حضور کریم علیہ السلام کی ردائے مبارکہ، ازار شریف، ناخن شریف، منہ مبارکہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ چیزیں تو رسول کریم علیہ السلام سے وابستہ ہو گئی، ان کی نسبت حضور سے ہو گئی، تو ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو وہ حسین کہ جو خود حضور کریم علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا ہوں، جگر کا ٹکڑا ہوں، ان کی کس قدر عزت کرنی چاہیے، کس قدر عظمت کرنی چاہیے۔ مورخین فرماتے ہیں بد نصیبی اور شقاوت کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ یاد رکھو سنی مسلمانوں، میری یہ بات، میری ماں اور بہنوں، آپ بھی، سارے صحابہ کرام، ہم اہل سنت و جماعت کے لیے بڑی بزرگی والے ہیں، شرف والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرنا یہ اپنی دنیا بھی برباد کرنا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کرنا ہے۔ آج بعض بے وقوف لوگ حضرت سیدنا امیر